اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی لڑی ہے بغیر اداروں کو نشانہ بنائے، تو ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اب اداروں کو سوچنا ہے، ٹروتھ اینڈ ریکنسٹریشن کمیشن بنائیں۔ کیوں وفاق کی سب سے بڑی رہنما کو شہید کیا گیا اور کیوں وفاق کی جماعت کو توڑا گیا، یہ اب ضروری ہے، ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہی نادان جو دوست ہوتے ہیں ان کا یہ حالات ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہماری قیادت نے ہمیشہ مفاہمت کو آگے بڑھایا ہے، اور مفاہمت کو یہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے نہیں۔ آج دیکھیں نا، آج اگر ہم چاہیں تو ہم تو 80% وزارتیں لے سکتے ہیں، ہم کون سا عہدہ نہیں لے سکتے، لیکن وجہ یہ ہے کہ کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے اندر کی خرابیوں کو دوسروں کے اوپر نہ کریں، اپنی ناکامیوں کو ہم پہ ملبہ نہ تھوپیں۔ ہماری قیادت بڑے صبر کے ساتھ اتحاد میں ہے۔ میں اور سینیٹر صاحبہ جانتی ہیں کہ پارٹی قیادت کے پارٹی اجلاسوں کے اندر ورکر کتنا مایوس ہے حکومت سے، اور پیپلز پارٹی کو اور پیپلز پارٹی کے ورکرز کو کسی قسم کا یہ احساس نہیں ہے کہ ان کی حکومت ہے۔ لیکن اس کے باوجود ملک کو ضرورت ہے، فریجائل اکانومی کو ضرورت ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، تو ہم چلتے رہیں گے، وگرنہ جب ہم بولے تو پھر ہمیں بولنا بھی آتا ہے، اور انہیں ہم بڑا ڈاڈا جانتے ہیں، ان کا کچا چھٹا ہمیں کھولنا آتا ہے، لیکن ابھی چپ ہی رہنے دیں، ملک متحمل ہے۔ آپ نے پریس کانفرنس کی، اگر ہم دیکھیں تو سیکوینس ایک نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے پریس کانفرنس کا، لیکن جب سے حکومت بنی ہے پنجاب میں تو تحریری معاہدے پر عمل درآمد بھی نہیں کروا سکے۔ وفاق کی بات کریں تو ابھی تک یہی ہوا ہے کہ 2 صوبوں میں حکومت ہے، فنڈز نہیں دیے جا رہے۔ جہاں تک آپ عہدوں کی بات کرتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننا چاہ رہے تھے، لیکن حکومت نے نہیں دی۔ تو کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی تک حکومت کے ساتھ ہے اور ان سارے معاملات کا حل ہے؟ دیکھیے، وجہ صرف یہ ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی، پیپلز پارٹی اس وقت اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کے ملک کا نقصان نہیں چاہتی، اور اس وقت اگر ہم حکومت کو گرا دیتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو یہ جو ہمارے اندر خلفشاری بیٹھے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اس ملک کی جو آپ کو میں نے یہی عرض کی کہ اس ملک کے ایٹمی پروگرام پہ سخت خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور ہم سب پاکستانیوں کو اس وقت ذاتی مفادات کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ایٹمی پروگرام کی ایسے ہی حفاظت کرنی چاہیے جیسے ہم اپنی جان، مال، اولاد کی کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہوا تو ہم میں اور ان ملکوں میں کوئی فرق نہیں رہتا جن پہ دن رات بمباری کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا اسرائیل نے ابھی ایک چھوٹے پیمانے کا نیوکلیئر بلاسٹ جو ہے وہ ٹرائی کیا ہے سیریا میں، تو کیا وہ چیز ہے جو ان کو یہاں تک آنے سے روکتی ہے؟ وہ یہی ہے جو ہماری ایٹمی طاقت ہے۔ لہٰذا آپ براہ راست ملاحظہ کرے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پر حملہ آور ہونے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ پارلیمنٹ ایک اہم فورم ہے، ریاست کی مضبوطی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ کسی کو ریاست پر الغار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے۔